میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سوال نمبر 11 ہے، عمر فاروق کا پوچھتے ہیں کیا آپ نے علماء عرب تک 5B ریسرچ پیپر اور جو فرقہ واریتی کے خلاف آپ کی دعوت ہے اس کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے؟ جی پہنچ چکا ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچ چکا ہے، بہت لوگ ریورٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، جو ام القریٰ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کئی ایسے ہیں، میں ان کے نام نہیں بتاتا، یہ نہ ہو کہ شرطوں کو کہہ کے آپ لوگ نکلوا ہی دیں ان کو۔ کئی لوگ ہیں جو مسجد نبوی کے اندر الحمدللہ پوسٹوں کے اوپر ہیں اور ان تک یہ چیز پہنچی ہوئی ہے، اور بلکہ ہمارے تو کئی چیز اسٹوڈنٹس نے ان چیزوں کو وہاں ڈسکس کیا بڑے علماء کے ساتھ، انہوں نے بھی چھپ چھپا کے کہا کہ بالکل تم باتیں ٹھیک کر رہے ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑے ہارڈ لائنر علماء اس وقت بھی مسجد نبوی شریف میں اور مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، جن کا وہی کانسیپٹ ہے بنو امیہ کے بارے میں، جو الحمدللہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے اور جس کے اوپر ہم ہیں، یعنی اور ہم اسی کے اوپر ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے۔ تو 5B ان تک پہنچا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں الحمدللہ۔ اور عرب دنیا میں تو ہم سے زیادہ ہارڈ لائنر موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس آواز کو بلند کیا ہے۔ خود سعودی عرب کے اندر شیخ بن باز جو مفتی اعظم سعودیہ تھے، ان کے شاگرد تھے حسن فرحان مالکی، جن کو انہوں نے عمر قید میں اب ڈالا ہوا ہے، انہیں سزائے موت دی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان کو پھانسی نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ تو اوپنلی بولتے تھے آپ حسن فرحان مالکی لکھیں، ان کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز ہیں، وہ تو بڑے ہارڈ لائنر تھے، اور ان کے باقاعدہ علماء عرب کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں سعودی چینل کے اوپر، اور انہوں نے سب کو پچھاڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ عدنان ابراہیم ہے، وہ بھی ایک عرب سکولر ہیں جو فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے، اور آج کل میرے آسٹریلیا میں کسی مسجد میں وہ امام ہیں، وہ ٹائی لگاتے ہیں۔ عدنان ابراہیم، عربی میں ان کے لیکچرز ہیں، وہ آپ سنیں، ماشاء اللہ تعالیٰ سنی ہے، اور یہ میں آپ کو سنیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں، ہمارے ریسرچ پیپرز پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم سے زیادہ ہارڈ لائنر علماء کی تقریریں عربی لنگوسٹک میں موجود ہیں الحمدللہ۔ نیکسٹ سوال نمبر 12 ہے، محمد زبیر کا پوچھنا اگر کسی چیز کو ہم پانی سے پاک نہیں کر سکتے، تو جیسے موبائل اگر گندگی میں گر گیا تو کیا ہم وہ موبائل جیب میں ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ گندگی میں وہ کس لیول کا، یعنی اس کو گرا ہے، یعنی اگر کسی خشک جگہ پہ گرا ہے، گیلی والی گندگی نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس اوپر سے وہ تو صاف ہو جائے گا، اس پہ تھوڑے سے آپ یعنی گیلا کپڑا بھی پھیر لیں۔ اگر مطلب وہ میرے خیال ہے ٹوائلٹ کا بتا رہے تھے، ٹوائلٹ میں گرے گا، ٹوائلٹ میں گرنے سے کوئی چیز ناپاک تو نہیں ہوگی جب تک کہ ٹوائلٹ میں جو گندگی والی جگہ ہے وہاں نہ گرے۔ اگر صرف ٹوائلٹ میں گر گیا تو یہ تو کوئی شورٹی نہیں کہ وہاں پہ کوئی گندگی والی چیز ہے، جب تک کہ وہ WC کے اندر نہ گر جائے جو پانی والا پورشن ہے، اور وہاں پہ گر جائے گا تو ویسے ہی وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا پانی، اگر اس کے اندر چلا گیا۔ اور اگر وہ واٹر پروف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ اس کو ویسے ہی دھو سکتے ہیں، واٹر پروف ہے تو آپ دھو سکتے ہیں۔ اگر واٹر پروف نہیں اور وہاں پہ وہ پانی کے اندر گر گیا تو ویسے ہی بند ہو چکا ہوگا۔ تو اگر اوپر کیسنگ والا صرف مسئلہ ہوا ہے تو کیسنگ چینج کر لیں، اور اس کیسنگ کو اتار کے دھو لیں لادہ سے۔ اور اگر دھونے میں کوئی پانی لگانے میں کوئی ضرر والا ایشو ہے تو پیٹرول سے دھویا جا سکتا ہے، تب بھی پاک ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ جی سوال نمبر 13 حمزہ کا پوچھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں پر باندھیں، سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ ہاتھ باندھنے میں یعنی دائیں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہی میں نے باقاعدہ پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی اس طریقے سے میں نے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے بھی رکھ لیں، لیکن وہ زیرہ والی بات جو ہے وہ زیادہ ہمیں بھلی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ جب آپ زیرہ پہ رکھتے ہیں نا تو یہ آپ کی چیز بالکل سٹریٹ ہو جاتی ہے، پھر کندھے سے کندھا بھی فزیکلی مل جاتا ہے۔ میں نے پریکٹیکل نماز کا کر کے بتایا طریقہ۔ اس طرح کرنے میں کونیاں ملتی ہیں لیکن کندھے نہیں ملتے، لیکن اس طریقے سے جب آپ باندھیں گے تو کندھے سے کندھا مل جاتا ہے اور پاؤں سے پاؤں مل جاتا ہے، اس لیے ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے نا کونی پہ رکھتے ہیں، ہم نماز میں کونی پہ نہیں رکھتے بھائی، یہاں رکھتے ہیں، زرہ پہ رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے رکھنا، ایسے نہیں رکھنا، ایسے رکھنا ہے زرہ کے اوپر۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 14 قاسم دین کا پوچھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کا یہ سفر کس چیز پہ تھا؟ کیا بول دو؟ وہ کیسے دنیا میں آئے تھے، ان کو کیسے لایا گیا تھا دنیا میں؟
वल्लाहु आलम जी, इसकी कोई तफसील नहीं आई। नेक्स्ट सवाल नंबर 15 है, अयान खान का पूछते हैं, इज्तिमाई दुआ हम किन किन मौकों पर कर सकते हैं? सबसे बेहतर मौका तो यह है किसी नेक आदमी से जाके दुआ करवाना, जो तवस्सुल वाला मामला था, जिस तरह सही बुखारी में 1010 नंबर हदीस है, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबियिना। हजरत उमर ने कहा अल्लाह पहले तेरे नबी के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जो होते थे, अब उनके चचा को लेके उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमा, तो बारिश हो जाती थी। तो ये दुआ जाके करवाना, ये एक इज्तिमाई दुआ की शक्ल है। दूसरा, अगर किसी ने इमाम मस्जिद को कह दिया कि आप दुआ करवा दें मरीजों के लिए या बीमारों के लिए या फौतशुदगान के लिए, तो वो इज्तिमाई दुआ ऑन रिक्वेस्ट करवाई जा सकती है। तीसरा मौका ये हो सकता है, जिस तरह के अबू दाऊद में हदीस है कि जब मैयत को दफना चुको तो अपने भाई के लिए कब्र में सवालात की इस्तकामत के लिए दुआ करो, तो कब्र के ऊपर जाके इज्तिमाई दुआ वाला मामला हो। तो ये बड़े बड़े मौके हैं। चौथा मौका है ईद के मौका के ऊपर, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में है कि ईद के मौका के ऊपर उन औरतों को भी ईदगाह में लेके जाओ जो मखसूस अयाम से हैं, ताकि मुसलमानों की दुआ में वो शामिल हो। हालांकि नमाज उन्होंने ईद की नहीं पढ़नी क्योंकि मखसूस अयाम से है, लेकिन ये हुक्म है ईदगाह में। जिस मस्जिद के अंदर ईद की नमाज पढ़ी जाती है वहां मखसूस अयाम वाली औरतें नहीं जा सकती हैं, ये सिर्फ ईदगाह ग्राउंड में जा सकती हैं जहां मस्जिद वाला हुक्म नहीं लगता। तो वो इज्तिमाई दुआ का एक मौका है जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 है, एम उस्मान का पूछते हैं, क्या कोई चीज हासिल करने के लिए सच को छुपाएं, धोखा ना दें और वो चीज हासिल हो जाए तो क्या वो जायज हो जाएगा या नाजायज? ये जनरल सवालों के जवाब मेरे पास नहीं होते भी। बताएं क्या काम डाला है आपने, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे नहीं पता आप किस एंगल से बात कर रहे हैं, वो पूरी सिचुएशन सामने रखेंगे फिर मैं बताऊंगा कि किसी, आप समझ रहे हो कि किसी की हक तलफी नहीं हुई लेकिन आप कर रहे हो। तो इस तरह थ्रेटिकल सवालात के जवाब नहीं होते जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 17 है, अतर रमजान का पूछते हैं कि हमास ने जो हमला किया है यहूदियों पर, आम लोग भी थे, तो वो क्या उनको मार देना इस्लाम में जायज है? आम लोगों को मारना तो हराम है जी, बिल्कुल गलत है अगर ऐसा उन्होंने किया है तो। हमें तो इस तरह की वीडियोस भी मिली हैं कि उन्होंने जो आम निहत्ते लोग हैं उनको बॉर्डर के ऊपर वापस छोड़ा है। इस तरह की सूरत हाल भी हुई है, सिर्फ उनके फौजियों को पकड़ा है। और अगर खुदा न खास्ता जिस तरह की ये रिपोर्टें हुई हैं कि आम इसराइलियों के ऊपर उन्होंने हमला करके आम जो निहत्ते लोग थे जो जंग लड़ने वाले नहीं थे उनको अगर कत्ल किया है तो यकीनन ये जुर्म है। और हम इसराइलियों से भी कहते हैं वो जो निहत्ते मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं वो भी जुर्म है, तो ये भी जुर्म है। बिल्कुल इसमें आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब ये तो बात पूछने वाली भी नहीं है। हाँ जाहिर है कोई जुर्म नहीं करेगा ये बात करने की, सीधी सी बात है, क्योंकि लोगों को गालियां खानी पड़ती हैं। लोग तो जज्बाती डॉक्ट्रिन के ऊपर चल रहे हैं ना, लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ उम्र निकालें एक दूसरे का। भाई आम आदमी का क्या कसूर है मुझे बताएं। और फिर हमें तो पता भी नहीं होता कि बाजुकात पॉलिटिकल गेन्स की खातिर भी बड़े क्या कुछ कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या कुछ होता है। पर हम मजलूम लोगों के साथ खड़े हैं इस वक्त। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा मजलूम फलस्तीनी अवाम है, उसके बाद वो आम यहूदी भी मजलूम है जो इसराइल की स्टेट के अंदर जो है वो इसराइली फौजियों की गलत कार्रवाइयों की वजह से उसके रिवेंज में हमास के निशाने पे आए हैं। हम दोनों के साथ खड़े हैं जी, बिल्कुल जी। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, बिन आजम का गुजरात से पूछते हैं, क्या वालिदैन का नाफरमान और हमेशा शराब पीने वाला हमेशा के लिए जन्नत में नहीं जाएगा? देखिए जी, दो ही गुनाह है जिनके बारे में हमेशा के जहन्नम का मामला आया है। कुरान में तो एक गुनाह के बारे में आया और वो है शिर्क, और इशारतन कुरान में कत्ल नहाक के बारे में भी आया है, मोमिन का मोमिन को कत्ल कर देना। अगरचे उस आयत के हवाले से कुछ तावील भी की गई है, लेकिन उसमें तो आया कि हमेशा की जहन्नम है जो जानबूझ के ऐसा करता है। और अबू दाऊद में एक हदीस इसको सपोर्टिव भी है कि या अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा या कत्ल नहाक को माफ नहीं करेगा। यानी आखिरत में अगर कोई शख्स बगैर तौबा के पहुंच गया, दुनिया में अगर माफी मांग ली तो फिर तो माफी हो जाएगी। वो तो सूरतुल फुरकान में है कि हम गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे, आयत नंबर 70 में, सूरत नंबर 25। जहां तक शराब का मामला है तो उसके बारे में ये कि मतलब एक ना एक दिन तो अपना अजाब भुगत के जन्नत में जाने में कामयाब हो ही जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे कि किसी को अजाब का एक फेरा क्या है, एक सेकंड के लिए भी
سورہ الفرقان میں ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی ایک بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہم اجرنا من النار. آمین. علی بھائی سوال نمبر 19 ہے. علی خلیق کا پوچھتے ہیں کہ کسی لڑکی نے شادی سے پہلے غلط کام کیا اور وہ شادی کے بعد ابارشن کروا سکتی ہے؟ شادی اسی کے ساتھ ہوئی ہو. ابارشن تو نہ کروائیں. اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ایک عورت نے ایسا معاملہ کیا تھا تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بچہ جنے گی, پھر وہ دودھ پلانے کی عمر بھی پوری کی, اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ جاری والا معاملہ ہوا تھا. تو اس کیس میں بھی ابھی فی الوقت وہ شادی مطلب والا جو معاملہ ہے وہ تو اگر انہوں نے کر لی ہوئی ہے تو پریکٹیکلی تو یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوگا وہ اسی کا شمار کیا جائے گا. تو پریکٹیکلی بایولوجیکل فادر تو یہ ہے, شرعی طور پہ بھی یہی فادر بنیں گے. لیکن یہ ابارشن والا معاملہ نہ کروائیں. یہ تو معاملہ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جی نیکسٹ. سوال نمبر 20 ہے. علی فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک سانگ سنا, اس میں ایسے الفاظ موجود ہے صرف اللہ کے لیے بولے جا سکتے ہیں, تو میرا کافی آنسو نکل آئے. کیا مجھے سانگ سننے کا گناہ ہوگا؟ امید ہے کوئی نہیں گناہ ہوگا جی. واقعی بعض اوقات ایسی شاعری ہوتی ہے کہ وہ بڑی ایکسٹراڈنری شاعری ہے, وہ عشق مجازی میں کہی جاتی ہے, لیکن عشق حقیقی کی طرف اگر اسے لے جائیں تو ظاہر انسان پہ رکت طاری ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. شاعری میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کا ایک اثر رکھا ہوا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیٹنسی دی ہے. اسلام میں صرف برے شعر منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام, ایک صحابی کہتے ہیں نبی الاسلام کے پیچھے میں سواری پہ سوار تھا تو آپ نے ایک مجلس میں مجھ سے 100 کے قریب اشعار سنے اور آپ محظوظ ہوئے, اور وہ اس عرب شاعر کے اشعار تھے جو کہ فکر آخرت پہ مبنی تھے یا گاڈ اورینٹڈ تھے. مثلا یہ جو ناصر کاظمی کی غزل ہے, میری زندگی ہے تو, ٹھیک ہے, اگر آپ اس تو میں خدا کو فٹ کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا شاعری ہوئی ہوئی ہے وہ. تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ثواب ہی ملے گا, لیکن آئندہ کے لیے آپ اس چیز سے پرہیز کریں, ٹھیک ہے. آپ وہ والی شاعری سنیں کہ جو جس میں یعنی دونوں طرف جانے والے معاملات کم ہو جائیں. آپ کے لیے جائز ہے جی. آپ جس لیول پہ ہیں نا توحید کے, جو مجھے آپ کی گفتگو سے احساس ہوا, میں نے آپ کی لائف سٹوری بھی سنی تھی, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, الحمدللہ توحید کی چاشنی جو ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ترقی دے. آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اب اس چاشنی کو آگے بھی پہنچانا ہے, صرف خود مزے نہیں لوٹنے. دیکھیں مجھے اگر حق پتہ چلا ہے تو میں نے پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے. کوئی دنیا کی بستی نہیں بچی, کوئی مسجد نہیں بچی جہاں ہماری یہ دعوت نہ پہنچی ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا طوفان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں بچی کہ جہاں پہ اردو سپیکنگ کوئی بندہ موجود نہ ہو. کوئی دنیا میں ایسی مسجد نہیں ہے. یورپ میں, امریکہ میں, رشیا میں, سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو ویسے ہی کھڑ پینچی کا شوق ہے. اکثر امام مسجد بھی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے ہوتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے دنیا کی کوئی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے کہ جہاں کوئی اردو سپیکنگ نہ ہو. اور جب اردو سپیکنگ پہنچ گیا تو انجینئر صاحب کو سارے جانتے ہیں اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. اچھا یا برا تعارف پہنچا. تو آپ دیکھ لیں, یہ طاقت ہے اس توحید کی دعوت کی, الحمدللہ, سچائی کی دعوت کی, ختم نبوت کی برکت سے, نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو دنیا میں ہمارے ذریعے عام کیا, الحمدللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.